السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیسر و کسرا ایپیسوڈ 30۔ رومی سوار اب کیسر کے سامنے رک کر دہائی دے رہا تھا، لیکن کیسر کی حالت اس شخص کی سی تھی جسے اچانک سانپ نے ڈس لیا ہو۔ چند اور رومی سوار مختلف سمتوں سے میدان میں داخل ہوئے اور ان سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا: شیطان آ رہے ہیں۔ ہر سمت افراتفری کا عالم تھا۔ مقامی لوگ چیخے چلاتے اپنے گھروں کا رخ کر رہے تھے اور قسطنطنیہ دوسرے شہروں سے آنے والے معززین افراتفری کے عالم میں شامیانے کے پیچھے پہنچ کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ رومی فوج کے سوار اور پیادہ سپاہی چاروں اطراف سے سمٹ کر کیسر کی گرد صفیں باندھنے لگے۔ ایک نوجوان جس نے کیسر کے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی بھاگتا ہوا اس کے سامنے پہنچا اور کیسر جو کسی حد تک اپنی سراسیمگی پر قابو پا چکا تھا کسی توقف کے بغیر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ کلوڈیس نے بلند آواز میں کہا: علیجا، آپ سیدھے قسطنطنیہ کا رخ کریں، ہم دشمن کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ کیسر نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اس کے محافظ سپاہیوں کا ایک دستہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ دلیروس اور آسم کی طرح کلوڈیس بھی اپنا گھوڑا نوکروں کے پاس چھوڑ آئے تھے، لیکن اب اس کے لیے واپس جانے کا موقع نہ تھا۔ چنانچہ جب ایک سپاہی نے اسے اپنا گھوڑا پیش کیا تو وہ بلا توقف اس پر سوار ہو گیا اور ادھر ادھر بھاگ کر سوار پیادوں دستوں کو ہدایت دینے لگا۔ تماشائیوں میں سے کئی ایسے تھے جو افراتفری کے باعث اپنے گھوڑوں سے محروم ہو چکے تھے، لیکن ان کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ ہرکلیہ کے نازک مزاج روسا پالکیوں پر سوار ہو کر آئے تھے، لیکن اب انہیں اٹھانے والے رفو چکر ہو چکے تھے اور رتھوں کے سوار خاقان کے لشکر کی آمد کی اطلاع پاتے ہوئے فرار ہو چکے تھے۔ ان کے راستے میں آنے والے کئی آدمی زخمی اور ہلاک ہو چکے تھے۔ آسم اپنا گھوڑا لینے کے لیے بھاگا، لیکن راستے میں چیختے چلاتے بدحواس لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے۔ کئی عورتیں کے بچے ان کے پاؤں تلے روندے جا رہے تھے۔ ایک خیمے کے قریب دو مضبوط آدمی ایک گھوڑے پر قبضہ جمانے کے لیے زور آزمائی کر رہے تھے اور ایک بوڑھا دہائی مچا رہا تھا کہ ان ڈاکوؤں سے بچاؤ، میری مدد کرو، یہ گھوڑا میرا ہے۔ اپنے آگے اور پیچھے لوگوں کے بے پناہ ہجوم کے باعث آسم کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کس کی سمت بھاگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد اسے آس پاس ہزاروں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دینے لگی۔ پھر اچانک ایک خیمے کے قریب اسے کلوڈیس کا ایک عمر رسیدہ غلام دکھائی دیا۔ میرا گھوڑا کہاں ہے؟ آسم نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بدحواس ہو کر پوچھا۔ غلام نے جواب دیا: دلیرس آپ سے نہیں ملا، وہ ابھی 3 گھوڑے لے گیا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میرے آقا واپس نہیں آئیں گے اور ان کے 2 نوکر بھی دلیرس کے ساتھ چلے گئے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر تمہیں قتل نہیں ہونا پسند تو یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ کسی ایسی جگہ چھپ جاؤ جہاں دشمن کی نگاہ سے بچ سکو۔ آسم یہ کہہ کر واپس مڑا تو میدان کی طرف نعروں اور چیخوں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ شیطان حملہ کر چکے ہیں۔ کچھ دیر یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اوار کے ہاتھوں گرفتار ہونے کی صورت میں اس کی موت یقینی تھی، لیکن پیدل بھاگنے کی صورت میں اسے قسطنطنیہ پہنچ جانا بعد اس کے آس معلوم ہوتا تھا۔ کچھ دیر تز بتز اور پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ ہرکلیہ کی طرف بھاگنے والوں کے ساتھ دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد موسم سرما کی خنک ہوا کے باوجود اسے پسینہ آ رہا تھا۔ جب سانس پھول گئی تو اس نے اپنی رفتار ذرا کم کر دی، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر زندگی کی خواہش جسمانی تھکاوٹ پر غالب آنے لگی۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ شہر سے کوئی آدھا میل کے فاصلے پر اسے ایک نوجوان لڑکی دکھائی دی جس نے ایک عمر رسیدہ نحیف اور لاغر آدمی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ یہ بوڑھا جو اپنے لباس سے اعلیٰ طبقہ کا فرد معلوم ہوتا تھا چلا چلا کر لڑکی سے کہہ رہا تھا: بیٹی، اب میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، خدا کے لیے مجھے چھوڑو اور اپنی جان بچانے کی کوشش کرو۔ ہماری فوج دشمن کو زیادہ دیر نہیں روک سکے گی۔ وہ نوعمر لڑکی جو اس بے بسی کے عالم میں ایک شہزادی معلوم ہوتی تھی یہ کہہ رہی تھی: ابا جان، ذرا ہمت سے کام لیجئے، وہ دیکھیے شہر کا دروازہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ آسم ایک ثانیے کے لیے ان کے قریب رکا، پھر دوسرے لوگوں کی طرح بے پرواہی سے آگے چل دیا، لیکن تھوڑی دیر آگے جانے کے بعد اس نے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی اس کا بازو کھینچ کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بوڑھا بادل ناخواستہ اٹھا، لیکن اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی۔ آسم چند ثانیے تز بزب کی حالت میں کھڑا رہا، پھر اچانک بھاگ کر ان کے قریب پہنچا۔ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس نے کہا، اور پیشتر اس کے کوئی جواب دے سکتا اس نے عمر رسیدہ آدمی کو اٹھا کر اپنے کندھے پہ ڈال لیا۔ کچھ دیر بھاگنے کے بعد وہ تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا اور اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ تاہم اس کی رفتار ایسی تھی کہ لڑکی بڑی مشکل اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ پھر جب وہ شہر سے کوئی 200 قدم کے فاصلے پر تھے
پیچھے آنے والوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ آسم نے مڑ کر دیکھا تو اسے شیطان سواروں کی ایک ٹولی دکھائی دی۔ وہ اپنی رہی سے قوت بروئے کار لاتے ہوئے بھاگا۔ دروازے کے سامنے اور فصیل کے اوپر چند سپاہی شور مچا رہے تھے۔ شیطان آ گئے ہیں، بھاگو جلدی کرو۔ دروازے میں داخل ہوتے وقت آسم اپنے پیچھے آنے والوں کی چیخوں کے ساتھ گھوڑوں کی ٹاپ سن رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بوڑھے کو نیچے اتارا اور نڈال سا ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا، اور آسم چند 50-60 افراد سے زیادہ اندر اور آسم کے ساتھ 50-60 افراد سے زیادہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ اس کے بعد دشمنوں کے سوار اس قدر قریب آ چکے تھے کہ پہرہ دار دروازہ بند کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آسم چند ثانے سستانے کے بعد وہ اپنا پسینہ پہنچتا ہوا اٹھا اور کسی توقف کے بغیر فصیل کے زینے پر چڑھنے لگا، اور اوپر جا کر اس نے ایک دل خراش منظر دیکھا۔ شیطان سوار جن کی تعداد 50-60 سے زیادہ نہ تھی، دروازے کے آس پاس لاشوں کے انبار لگانے کے بعد قیدیوں کو بھیڑوں کی طرح ہانکتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ اس نے ایک نوجوان سے جو پہرے داروں کا افسر معلوم ہوتا تھا مخاطب ہو کر کہا، اگر تم لوگ اپنے تیروں کے استعمال میں بخل سے کام نہ لیتے تو کئی اور آدمیوں کی جان بچ سکتی تھی، اور تمہیں دروازہ بند کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ یہاں سے 10 اچھے تیر انداز ان کی پیش قدمی روکنے کے لیے کافی تھے۔ آپ کون ہیں؟ رومی افسر نے سوال کیا۔ میں ایک اجنبی ہوں، آسم یہ کہہ کر نیچے اتر گیا۔ عمر رسیدہ آدمی نے اسے دیکھتے ہی کہا، اگر میری نگاہیں مجھے دھوکہ نہیں دیتی تو تم وہی ہو جس نے کیسر کے اس حملے کے متعلق خبردار کرنے کی کوشش کی تھی۔ جی میں وہی ہوں، آسم نے مغموم لہجے میں جواب دیا۔ پہرے داروں کا افسر فصیل کے زینے سے نمودار ہوا اور اس نے بوڑھے کو ادب سے سلام کرتے ہوئے کہا، جناب مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دشمن نے شہر پر حملہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، لیکن جو بد نصیب شہر سے باہر ہیں ان میں سے شاید ایک بھی زندہ واپس نہ آ سکے۔ انہیں ٹھکانے لگانے کے بعد شاید شیطان پوری قوت کے ساتھ شہر پر حملہ کریں گے۔ آسم نے کہا، ایک اجنبی کو آپ کے معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاقان کے لشکر کی منزل قسطنطنیہ ہے، یہ شہر نہیں۔ اگر اس شہر پر اب قبضہ کرنے کی خواہش ہوتی تو اس طرح صرف 50-60 سوار بھیجنے پر اکتفا نہ کرتا۔ بوڑھے نے کہا، اگر ہرکلیہ پر حملہ نہ ہوا تو میں اس سے قدرت کا موضع سمجھوں گا۔ یہاں اب خالی دیواروں کے سوا ان کو مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ نوجوان میں اس شہر کا منصف ہوں، اور تاتاریوں کے خوف سے میرے اپنے نوکر میرا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے میری جان بچانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ آسم نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، شاید آپ کی بیٹی کی ہمت دیکھ کر میرا ضمیر بیدار ہو گیا تھا۔ شہر کے حاکم نے کہا، اب میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس شہر کے باشندے زندگی کی نسبت موت سے زیادہ قریب ہیں، تاہم جب تک دشمن کی تلواریں ہماری گردنوں تک نہیں پہنچتی تم ہمارے مہمان ہو، اور ہم اپنی بیچارگی کے احساس کو میزبانی کے فرائض میں حائل نہیں ہونے دیں گے۔ آسم نے جواب دیا، میری منزل مقصود قسطنطنیہ ہے، لیکن اپنے گھوڑے سے محروم ہونے کے بعد میں یہاں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اگر آپ میرے لیے کوئی ایک گھوڑے کا بندوبست کر دیں تو میں کسی تاخیر کے بغیر یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ گھوڑے کے متعلق تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن موجودہ حالات میں تمہارے لیے قسطنطنیہ کا رخ کرنا یہاں ٹھہرنے سے کم خطرناک ہوگا۔ جناب وہاں ایک دوست میرا انتظار کر رہا ہے، اور مجھے مصیبت کے وقت اس سے دور رہنا گوارا نہیں۔ بہت اچھا، تمہارے لیے گھوڑے کا انتظام کر دیا جائے گا، لیکن تمہارے لیے دن کی روشنی سے بہتر رات کی تاریکی میں سفر کرنا ہوگا۔ کم از کم اچانک کسی گروہ کے ساتھ تصادم کی صورت میں بچ کر نکل جانے کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ اگر شیطان لشکر نے پلٹ کر شہر کا محاصرہ نہ کر لیا تو تمہیں رات ہوتے ہی روانہ کر دیں گے۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ کوئی باہمت جوان تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ شہر سے باہر کھیلوں کا میدان کے آس پاس چند شدید جھڑپوں کے بعد رومی دستے پسپا ہو گیا، لیکن خاقان نے کیسر کو پکڑنے کی نیت سے ان کا تعاقب جاری رکھا۔ خاقان کے حکم سے پیچھے رہ جانے والے چند لوگوں نے شہر سے باہر لوٹ مار کرنے اور ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کرنے کے بعد ہرکلیہ پر دھاوا بولنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر بعد جب وہ ادھر ادھر چھپ کارتاریوں کے ہاتھوں قید یا قتل ہونے سے بچ گئے تھے، واپس آ رہے تھے، تو آسم اور اس کے ساتھ ایک رومی گھوڑوں پر سوار ہو کر قسطنطنیہ کی طرف چل پڑے۔ مرکز کلاڈیس اور دلیرس مخموم صورتیں بنائے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جو ایسا عقبی دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس نے کہا، انطونیہ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، اب اسے تسلی دینا ہے کہ دینا ہمارے پاس کی بات نہیں۔ اگر آسم کے متعلق کوئی اطلاع مل جاتی تو شاید اسے تھوڑا بہت قرار آ جاتا۔ آج وہ اپنے باپ کی بجائے اس کے لیے زیادہ روتی ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ زندہ ہے، لیکن وہ بار بار یہی کہتی کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو میرے باپ کی قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے ضرور پہنچتا۔
آج وہ صرف آسم کا گھوڑا دیکھنے کے لیے استنبول تک گئی تھی۔ دلیرس نے کلوڈیس سے مخاطب ہو کر کہا، اگر وہ واپس نہ آیا تو میں مرتے دم تک اپنے آپ کو قابل معافی نہیں سمجھوں گا۔ وہ یقیناً اپنی گھوڑے کی تلاش میں گیا ہوگا، اور جب اسے یہ پتہ چلا ہوگا کہ اس کا گھوڑا لے گیا ہوں تو اس نے یہی سمجھا ہوگا کہ میں اسے موت کے منہ پہ میں چھوڑ کر بھاگ گیا ہوں۔ وہ ان آدمیوں میں سے نہیں ہے جو موت سے ڈرتے ہیں۔ اس نے یقیناً ایک بہادر آدمی کی طرح جان دی ہوگی، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو اس بے بسی کی حالت میں میرے دل پر کیا گزرتی۔ کلوڈیس، تمہیں یقین نہیں آئے گا لیکن میں نے آخری وقت تک اسے تلاش کیا تھا۔ میں نے بھاگنے سے قبل دوبارہ اپنے خیمے کا رخ کیا تو مجھے اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ دشمن ایک دستہ میرے پیچھے ہے۔ پھر چاروں طرف سے مایوس ہو کر میں اپنا گھوڑا چھوڑ کر اس کے گھوڑے پر سوار ہوا تھا تو اس وقت بھی میری نیت یہی تھی کہ اگر وہ مجھے کسی جگہ نظر آ گیا تو میں بلا توقف اس کا گھوڑا اس کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن اب شاید کوئی اس بات پر یقین نہ کرے۔ اب اگر آسم بھی زندہ واپس آ جائے تو وہ شاید یہی کہے گا کہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک دوست کا تیز رفتار گھوڑا ہتھیا لیا۔ مرکز نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا وہ ایک شریف آدمی تھا، اور ایک شریف آدمی بدترین حالات میں بھی اپنے دوستوں کے متعلق اس قسم کی بدگمانیاں نہیں کرتا۔ تم سے یہ غلطی ضرور ہوئی ہے کہ تم اسے بتائے بغیر اس کا گھوڑا لانے چلے گئے تھے، لیکن اس قسم کی غلطیاں ہم سب کرتے ہیں۔ جب کیسر یہاں سے روانہ ہوا تھا، یہ کون کہہ سکتا تھا کہ خاقان کے ساتھ اس کی ملاقات کے بعد ہم ہرکلیا سے لے کر قسطنطنیہ کی چار دیواری تک رومیوں کی لاشوں کے انبار دیکھیں گے، اور ہمارے لاکھوں عورتیں بچوں کو غلام بنا کر لے جائیں گے۔ ہم امن کے متعلق کبھی اتنے پر امید نہیں ہوئے تھے، اور ہم نے کبھی اس قدر تباہی کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اگر ہم تمہاری طرح سوچیں تو ہرکل سے کہیں زیادہ مجھے میرے بیٹے کو اس تباہی کا ذمہ دار قبول کرنی پڑے گی۔ اگر کلوڈیس خاقان کے پاس نیک توقعات لے کر نہ جانا تو ہم پر یہ مصیبت نہ آتی۔ اگر میں قسطنطنیہ کا اکابر اور سینٹ کے ارکان کو ہرکلیا جانے کی ترغیب نہ دیتا تو وہ اس طرح ہلاک نہ ہوتے، لیکن کوئی انصاف پسند آدمی ہم پر بدنیتی کا الزام عائد نہیں کر سکتا۔ کلوڈیس نے مغموم لہجے میں کہا، ابا جان، ہمارا معاملہ دلیرے سے مختلف ہے۔ آج قسطنطنیہ کا کوئی آدمی ایسا نہیں جو مجھے اس تباہی کا ذمہ دار نہ ٹھہراتا۔ کل سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہاں سب سے زیادہ نکتہ چینی مجھ پر ہوگی۔ کیسر نے وہاں مجھے انعام دینے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ ان لوگوں کی گالیاں سننے کی دعوت دی ہے جو کل تک مجھے اپنا موسم سمجھتے تھے۔ ابا جان، میں مستعفی ہونے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ گیبن کے بیان کے مطابق اوار قبائل قسطنطنیہ کی چار دیواری تک مار دھاڑ کرنے کے بعد 2,70,000 رومیوں کو غلام بنا کر دریائے ڈینوب کے پار لے گئے تھے۔ اب میرے کیسر کے سامنے یہ اعلان کرنے کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا کہ اس کے ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کا اہل نہیں ہوں۔ مرکز نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، تمہیں کیسر اپنے ماضی کی ان کوتاہیوں کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا۔ ان کے باعث ہم اپنے حقیر دشمن سے امن و صلح کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ سینٹ کا کوئی رکن تمہارے خلاف زبان کھولنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ کلوڈیس کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ اچھل کر آگے بڑھا۔ وہ بے اختیار آنے والے کے ساتھ لپٹ گیا۔ یہ آسم تھا۔ اس کے چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ دلیرس کی تھوڑی دیر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، پھر وہ اٹھ کر آگے بڑھا اور مغموم لہجے میں بولا، آسم، تمہیں یقین نہیں آئے گا لیکن میں بے قصور ہوں۔ مجھ سے صرف یہ غلطی ہوئی کہ میں نے تمہیں بتائے بغیر گھوڑا لینے چلا گیا تھا۔ آسم نے جواب دیا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کے غلام نے بتا دیا ہے۔ کلوڈیس نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ کون، آپ کا غلام؟ ہاں، مجھے نہیں معلوم، وہ آپ کا انتظار کر رہا تھا، میں نے اسے بھاگنے کی ہدایت کی تھی۔ مرکز نے آگے بڑھ کر آسم سے مصافحہ کیا اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ کچھ دیر یہ چاروں مغموم نگاہوں سے کبھی آسم اور کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے۔ بالآخر کلوڈیس نے کہا، آسم، تمہیں معلوم ہے کہ مجھے سب معلوم ہے۔ اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، میں سیدھا سرائے کی طرف ہی گیا تھا اور اس کے بعد اس کی قبر سے بھی ہو آیا ہوں۔ میں دنیا کو اطلاع دیتی ہوں۔ جولیا یہ کہہ کر عقب کے کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد دنیا اس کے ساتھ عقبی دروازے میں کھڑی پتھرائی آنکھوں سے آسم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کلوڈیس جلدی سے اٹھ کر آگے بڑھا اور اس نے انتونیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ انتونیا بادستور آسم کی طرف دیکھ رہی تھی اور آسم کو اس کی گرفتاری نگاہوں کی فریاد الفاظ سے کہیں زیادہ مؤثر لگ رہی تھی۔ آسم نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا، میری بہن، فرمس ہمارا باپ تھا، لیکن اس دنیا میں مجھے اس کی زیادہ ضرورت تھی۔ میں نے اپنے مقدر کے طریقے میں صرف ایک ستارہ دیکھا تھا اور اب وہ بھی روپوش ہو چکا ہے۔ انتونیا آہستہ آہستہ سسکیں لینے لگی، پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب
امنڈ آیا۔ پھر اس نے قدرے سنبھل کر اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، وہ حملے سے چند گھڑیاں قبل یہاں آئے تھے اور میں نے بہت التجا کی تھی کہ آپ یہاں ٹھہر جائیں، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اب تمہیں بچوں کی طرح ضد کرنے کی عادت چھوڑ دینی چاہیے، اب تم بڑی ہو چکی ہو۔ پھر جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ دشمن شہر کے قریب پہنچ چکا ہے تو میں نے نوکر کے ساتھ ان کا پتہ کرنے کے لیے بھاگی، لیکن شہر کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ نوکر سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود مجھے یہ تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ حملے سے پہلے شہر میں آ گئے ہوں گے۔ آسم نے کلوڈی سے سوال کیا، دشمن آپ سے پہلے یہاں پہنچ گیا تھا؟ اس نے جواب دیا، عوار نے کئی سمتوں سے پیش قدمی کی تھی اور وہ دستے تھے جو خاقان ارکلیہ میں ہمارے ساتھ جنگ کرنے سے پہلے قسطنطنیہ کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ جب ہم یہاں پہنچے تو وہ مضافات کی بستیوں کو تباہ کر رہے تھے اور یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ میں کسی شدید مزاحمت کا سامنا کیے بغیر شہر میں داخل ہونے کا موقع مل گیا، ورنہ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمیں روک لیتے اور ہمارے پیچھے جو لشکر آ رہا تھا وہ ہمیں رونتا ہوا شہر کے دروازے تک پہنچ جاتا۔ میں شہر میں داخل ہوتے ہی فصیل کے محافظ دستوں میں شامل ہو گیا۔ پھر جب مجھے انطونیہ کے ابا جان کا خیال آیا تو بہر یہ حالت تھی کہ اگر میں قسطنطنیہ کی ساری فوج کو لے کر بھی باہر نکلتا تو بھی خاقان کے لشکر ہمیں چند قدم سے زیادہ آگے بڑھنے کا موقع نہ دیتے۔ میں نے انطونیہ کی طرح اپنے دل کو یہی تسلی دے سکتا تھا کہ وہ اپنے گھر پہنچ چکی ہوں گی۔ جب دشمن نے شہر کی فصیل پر تیر برسانے کے بعد پسپائی اختیار کی تو میں گھر جانے سے پہلے سرائے میں پہنچا۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا وہ ناقابل بیان تھا۔ وہاں صرف ایک بوڑھا نوکر موجود تھا جس نے حملے کے وقت گھاس کے انبار میں چھپ کر اپنی جان بچائی تھی۔ عاصم نے آبدیدہ ہو کر کہا، وہ نوکر اب بھی وہیں تھا، میں اس سے ساری داستان سن چکا ہوں۔ دلیرس نے کہا، ہمارا خیال تھا کہ آپ سیدھے وہاں آئیں گے، اس لیے ہم نے اسے انتظار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ کلوڈیس نے پوچھا، لیکن تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ عاصم نے جواب دیا، اپنا گھوڑا غائب دیکھنے کے بعد میرے لیے شہر کی طرف بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہاں ایک شریف آدمی نے میری مدد کی اور مجھے گھوڑا اور ایک ساتھی دے کر رات کے وقت روانہ کر دیا۔ راستے میں جگہ جگہ دشمن کا خدشہ محسوس کر کے ہم نے ایک طویل راستہ اختیار کیا۔ اگلے دن جنگل میں چھپے رہے۔ میں شاید ایک لمحے کی تخیر بھی گوارا نہ کرتا، لیکن میرا ساتھی بہت محتاط تھا، مجھے ان ان دیکھے راستوں پہ اس کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ وہ واپس چلا گیا ہے۔ قسطنطنیہ کے آس پاس تباہی کے دل خراش مناظر کے دیکھنے کے بعد اس میں آگے بڑھنے کی سکت نہ تھی۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ کلوڈیس بولا، اب ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ کل سینٹ کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ اس تباہی کی ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی جائے گی۔ مرکز نے کہا، نہیں نہیں بیٹا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کلوڈیس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرے ابا جان سینٹ کے متعلق بہت مطمئن ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہاں ایک آواز بھی میرے حق میں نہیں اٹھے گی۔ مجھے اگر جلائے وطن نہ کیا گیا تو بھی میری کم از کم سزا یہ ہوگی کہ میں ان کے سامنے اپنی نااہلیت اعتراف کر کے ملازمت سے مستعفی ہو جاؤں۔ انطونیہ، جسے اپنے باپ کی موت کے ساتھ دنیا کے ہر مسئلہ بے حقیقت محسوس ہوتا ہے، اب مضطرب سی ہو کر کبھی اپنے شوہر اور کبھی عاصم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عاصم نے کلوڈیس سے مخاطب ہو کر کہا، کیا میں سینٹ کے سامنے جا سکتا ہوں؟ تمہیں سینٹ کے سامنے لے جانا مشکل نہیں، لیکن وہاں تم میری بے بسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ عاصم نے جواب دیا، آج ہر رومی تم سے زیادہ بے بس ہے۔ میرے نزدیک انہیں تباہی سے بچانے کی یہی ایک صورت ہے کہ مستقبل کے متعلق جو امیدیں خاقان کی بد عہدی کے باعث گم ہو گئی ہیں یا کم ہو گئی ہیں وہ اثر نو زندہ کی جائے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم انہیں امید کی نئی روشنی دکھا سکتے ہو؟ عاصم نے جواب دیا، مجھے اپنی کم مائیگی اور بے بسی کا اعتراف ہے، لیکن آج جب میں فرمس کی قبر پر کھڑا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے، عاصم، اس شہر کو تباہی سے بچاؤ۔ میں تمہاری انطونیہ تمہاری بہن ہے، اس میں وہ رہتی ہے جس کے آنسو کیسر کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ کلوڈیس نے کہا، ایسی بات کہنا روم کے ایک سپاہی کو زیب نہیں دیتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ قسطنطنیہ کو اب کوئی موضع ہی بچا سکتا ہے۔ عاصم نے کہا، اگر موجودہ حالات میں ایک اجنبی کو کیسر اور سینٹ کے ارکان کے سامنے زبان کھولنے کی اجازت مل گئی تو ممکن ہے میں انہیں کوئی نیک مشورہ دے سکوں۔ کلوڈیس نے کہا، جب تک کیسر کے متعلق تم اس وقت بھی کلوڈیس نے کہا، جہاں تک کیسر کا تعلق ہے تم اس وقت بھی ان کے پاس جا سکتے ہو۔ میں نے بہانہ اور کوئی بہانہ نہیں بنانا، میں نے انہیں بتانا بھی نہیں پڑنا اور وہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ وہ آپ کو تلاش بھی کر رہے ہیں۔ لیکن کل سینٹ کی موجودگی میں تمہارا ان کے سامنے پیش ہونا خلاف مسلط ہے اور میرے خلاف اس قدر مشتعل ہوں گے کہ اگر تم نے
میری حمایت میں کچھ کہنے کی کوشش کی تو میرے ساتھ تم بھی ان کی ملامت کا ہدف بن جاؤ گے اور میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہوگی۔ میں کیسر کے کو تمہاری آمد کی اطلاع بھیج دیتا ہوں اور مجھے یقین ہے وہ اپنی اولین فرصت میں تمہیں بلا لیں گے۔ نہیں کلوڈیس، میں تمہاری موجودگی میں کیسر اور اس کے مشیروں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ مرکز نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارے ذہن میں ہماری بھلائی کے لیے کوئی معقول تجویز ہے تو میں تمہیں اپنے ساتھ وہاں لے جانے کا ذمہ لیتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جب تم کچھ کہنا چاہو گے تو وہ لوگ ہرکلیہ میں تمہاری جرأت دیکھ چکے ہیں، تمہارا مذاق اڑانے کی جرأت نہیں کریں گے۔ آصف نے کہا، ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ذہن میں کوئی معقول تجویز ہے، بہرحال یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے دیکھنے کے بعد ان کی توجہ کلوڈیس سے ہٹ جائے گی اور میرے دوست کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری کسی بات سے اسے ندامت یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاہی ایوان سینٹ کے ارکان اور حکومت کے دوسرے عہدیداروں سے بھرا ہوا تھا۔ تماشائیوں میں طبقہ اعلیٰ کے وہ خواتین بھی تھی جن کے باپ بھائی یا شوہر ہرکلیہ سے بھاگتے وقت اوار کے ہاتھوں قتل یا قید ہو چکے تھے۔ کیسر اور اس کے نوجوان ملکہ تخت پر رونق افروز تھے اور ان کے چہروں سے تھکاوٹ، بددلی اور مایوسی نظر آ رہی تھی۔ کلوڈیس تخت کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر سر جھکائے کھڑا تھا۔ سینٹ کے بیشتر ارکان اپنی تقریروں میں اس پر نہایت سنگین الزامات عائد کر چکے تھے۔ چند انصاف پسند اراکین نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اس کی حمایت بھی کی تھی، لیکن اکثریت کی چیخو پکار سے ان کی تقریروں کا اثر زائل ہو چکا تھا۔ اپنے باپ کی طرح سائمن بھی اس کا پرزور حامی تھا، لیکن اس محفل میں وہ بھی اپنی بے بسی کا اعتراف کر چکا تھا۔ جب مرکز کے باری آئی تو اس کے غم و غصے کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی وکالت کرنے کے بجائے نکتہ چینی کرنے والوں پر برس پڑا اور اس کی تقریر کا یہ نتیجہ ہوا کہ کلوڈیس کے مخالفین اور زیادہ مشتعل ہو گئے۔ سینٹ کا ایک رکن جو کیسر کے کرتانجا میں پناہ لینے کے مشورہ دینے والے عاقبت پسندوں کا سرغنہ تھا، اٹھ کر چلایا، عالی جا، اگر کلوڈیس کی بے احتیاطی یا حماقت کے نتائج اس کی ذات، اس کے خاندان یا اس کے چند دوستوں تک محدود ہوتے تو ہم درگزر کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ پوری قوم کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس ایوان میں ہماری وہ بہنیں موجود ہیں جن کے آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے، اور ایوان سے باہر آپ ان ہزاروں انسانوں کی چیخیں سن سکتے ہیں جنہیں کلوڈیس کی غلط اندیشی کا سزا مل چکی ہے۔ مرکز کو یقیناً اپنا بیٹا بہت عزیز تھا، لیکن وہ لاکھوں انسان جنہیں دشمن بنا کر دریائے ڈینوب کے پار لے گئے ہیں رومیو کی اولاد نہ تھے۔ کیا ہم یہ عبرتناک تباہی صرف اس لیے نہیں آئی کہ ہماری فوج کا ایک ذمہ دار آدمی اتنا بیوقوف تھا کہ اس نے خاقان کی باتوں میں آ کر پوری قوم کے مستقبل کے متعلق اپنی آنکھیں بند کر لی تھی؟ عالی جا، آپ کا منصب یہی تھا کہ آپ اپنی رائے کی خاطر بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن وہ لوگ یقیناً ناقابل معافی ہیں جنہوں نے دشمن کے اذان کے متعلق پورا اطمینان حاصل کیے بغیر آپ کو ایک انتہائی غیر محفوظ جگہ پر ملاقات کی دعوت دی۔ عالی جا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اگر ایک اجنبی بر وقت شور نہ مچاتا تو آپ کی زندگی بھی خطرے میں تھی، لیکن عالی جا، یہ ایک مذاق نہیں کہ ایک اجنبی کو دشمن کے اذان کا پتہ چل جاتا ہے اور اس ملاقات کا انتظام کرنے والے آخری دم تک بے خبر رہتے ہیں۔ ہرکل نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، کلوڈیس، یہ الزام کئی بار دہرائے جا چکے ہیں۔ مقرر بیٹھ گیا اور ہرکل نے کلوڈیس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کلوڈیس نے جواب دیا، عالی جا، مجھے مجرم ثابت کرنے کے لیے ان معززین کو لمبی چوڑی تقریریں کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ مجھ سے جو کوتاہیاں یہاں ہوئی ہیں ان کے نتائج میرے سامنے ہیں اور مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں اس ذمہ داری کا اہل نہ تھا۔ میں یہاں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی صدا کا حکم سننے کے لیے حاضر ہوا۔ ایوان میں سناٹا چھا گیا۔ کلوڈیس کے مخالفین فاتحانہ مسکراہٹوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیسر نے قدر توقف کے بعد کہا، لیکن تم اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ تمہاری غلطیوں میں وہ تمام لوگ حصے دار ہیں جنہوں نے خاقان کے ساتھ ہماری ملاقات کی تائید کی تھی۔ عالی جا، اس بات کا فیصلہ ان کے ضمیر پر چھوڑتا ہوں۔ تم یہ بھی کہنا نہیں چاہتے کہ تم ہماری اجازت سے خاقان کے پاس گئے تھے، لیکن عالی جا، آپ کی اجازت کا یہ مطلب نہ تھا کہ اگر میری قطع نظری کے بعد سلطنت کی تباہی کا سامنا کرنا پڑے تو مجھ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، لیکن تم یہ جانتے ہو کہ خاقان کے ساتھ نیک توقعات وابستہ کرتے وقت تم سے زیادہ دانشمند لوگ بھی خود فریبی کا شکار ہو گئے تھے۔ عالی جا، میں ان میں سے کسی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہراتا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میں خاقان سے ملاقات کے بعد بڑی بڑی امیدیں لے کر واپس نہ آتا تو یہ خود فریبی میں مبتلا نہ ہوتے۔ مجھے ایک عیار دشمن نے اپنے چہرے کا نقاب بنا لیا تھا اور میرے ہم وطن اس نقاب سے دھوکہ کھا گئے۔ عالی جا، اگر اس مجلس میں میرے خلاف غم و غصے کا اظہار ہوتا تو بھی میرے لیے دیانتداری کا تقاضا یہی تھا کہ میں آج خود اس حقیقت کا اعتراف کروں کہ میں آئندہ کسی ذمہ داری کا اہل نہ ہوں گا۔ آج یہ کہنے کا ارادہ لے کر گھر سے نکلا تھا کہ اگر میرے لیے کوئی اور سزا نہیں تو کم از کم مجھے اپنے عہدے سے سبکدوش کر دیا جائے۔
میں ان لوگوں سے ابھی ریکویسٹ کرتا ہوں جنہوں نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک میری نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ کیسر نے کہا تم اگر چاہو تو دنیا بھر کے گناہ اپنے سر لے سکتے ہو، لیکن سزا تجویز کرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ ملکہ نے کیسر کے کان میں کچھ کہا اور اس نے کلوڈی سے مخاطب ہو کر پوچھا اس عرب کا ابھی کوئی سراغ نہیں ملا؟ عالجہ وہ زندہ ہے اور اس وقت باہر کھڑا ہے۔ کیسر نے برہم ہو کر کہا ہمیں یہ توقع تھی کہ تم اسے تلاش کرتے ہی ہمارے سامنے پیش کرو گی۔ عالجہ میرا خیال تھا کہ موجودہ حالات میں ایک اجنبی کا یہاں پیش کیا جانا مناسب نہیں ہوگا، اس لیے میں نے پہرے داروں کو یہ ہدایت کی تھی کہ جب سینٹ کی کارروائی ختم ہو جائے تو اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ سینٹ کے ارکان ایک ایسے آدمی کا شکریہ ادا کرنے میں بخل سے کام لیں گے جس نے اپنی جان پر کھیل کر ہمیں خبردار کرنے کی کوشش کی تھی؟ کلوڈیس نے کہا وہ میرے ساتھ آنے پر مصر تھا، لیکن مجھے یہ بات گوارا نہ تھی کہ یہ معزز لوگوں کے سامنے میں ایک مجرم کی حیثیت سے پیش ہوا ہوں، اسے میری ڈال سمجھ لیں۔ وہ میرا دوست ہے اور مجھے اندیشہ تھا کہ وہ اس اجلاس کی کارروائی کے دوران خاموش نہیں رہ سکے گا۔ اسے لے آؤ۔ کلوڈیس نے جھک کر سلام کیا، وہاں سے باہر نکل گیا اور اس کے مخالفین جو کیسر کے رویے سے کافی پریشان ہو چکے تھے اضطراب کی حالت میں دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد عاصم کلوڈیس کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس نے کچھ فاصلے سے جھک کر کیسر کو سلام کیا، پھر کلوڈیس کا اشارہ پا کر آگے بڑھا اور مسند کے قریب مؤدب کھڑا ہو گیا۔ کیسر اور ملکہ کچھ دیر اس کی طرف گھور گھور کر دیکھتے رہے۔ بالآخر کیسر نے کہا نوجوان اگر کیسر کو قتل قید ہونے سے بچانے والوں کے لیے کوئی انعام ہو سکتا تو تم اپنے آپ کو بڑے سے بڑے انعام کا مستحق ثابت کر چکے ہو۔ ہمیں تمہارا انتظار تھا۔ عاصم نے کہا یہ محض ایک اتفاق تھا، میں وہاں موجود تھا اور مجھے کچھ دیر قبل اس سازش کا پتہ چل گیا۔ میں نے آپ کی سلطنت میں پناہ لی تھی، وہ احسان مندی کا تقاضا ہی تھا کہ میں آپ کو آنے والے خطرے سے باخبر کر دوں۔ اس کے لیے کوئی انعام مانگنا میں اپنے لیے باعث سے ننگو آر سمجھتا ہوں، لیکن تم نے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ اس بات کا خاصا امکان تھا کہ 27 سپاہیوں سے باہر نکلنے کے بعد تمہیں ہمارے حکم سے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا۔ عاصم نے جواب دیا مجھے یقین تھا کہ میں کلوڈیس کی موجودگی میں کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر اپنا فرض ادا کر سکتا ہوں، لیکن اگر یہ بات نہ ہوتی تو بھی میں یہی کرتا۔ یہاں آنے سے پہلے تم ایرانی فوج کے ساتھ تھے؟ جی ہاں۔ تم نے شام اور مصر کی فتوحات میں حصہ لیا تھا؟ جی ہاں، میں شام اور مصر کی جنگوں میں عرب دستوں کا سالار تھا۔ کیا یہ درست تھا کہ جب کلوڈیس بابلون میں زخمی تھا تو تم نے اس کی جان بچائی تھی؟ جی ہاں۔ عاصم یہ کہہ کر کلوڈیس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد تم حبشہ کی طرف پیش قدمی کرنے والے فوج کے ساتھ تھے؟ جی ہاں۔ اچھا یہ بتاؤ ایرانیوں کے ساتھ چھوڑ کر قدس دنیا کا رخ کرتے وقت تمہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ رومی ایرانیوں اور ان کے حلیفوں کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے ہیں، اور اگر کسی کو تمہارے متعلق پتہ چل گیا تو لوگ تمہاری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ جی ہاں مجھے معلوم تھا، لیکن بعض حالات میں اپنا راستہ تبدیل کرتے وقت انسان یہ نہیں سوچتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ جب میں نے کلوڈیس کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا تو میں زندگی کی بجائے موت سے زیادہ قریب تھا، لیکن کلوڈیس کی اس بات کا اعتراف ہے کہ اسے تمہارے متعلق سب باتیں معلوم تھیں اور اس کے باوجود وہ تمہیں اپنی پناہ میں لینے پہ آمادہ ہو گیا تھا۔ کیا یہ ایک جرم نہ تھا کہ کلوڈیس نے ہمیں تمہارے متعلق خبر دی نہیں کی اور تمہیں اپنی پناہ میں لے لیا؟ عاصم نے جواب دیا میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ کلوڈیس نے مجھ پر اعتماد کرنے میں غلطی نہیں کی تھی اور اسے یقین تھا کہ میں اسے دھوکہ نہیں دوں گا۔ کیسر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا ہم پر جو نئی تباہی آئی ہے اس کی تمام تر ذمہ داری کلوڈیس کے ساتھ ڈالی جا رہی ہے، اور اگر ہم کلوڈیس کے لیے کوئی بدترین سزا تجویز کریں تو تم کیا خیال کرو گے؟ میں کلوڈیس سے یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اس کی حمایت میں زبان کھولنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ ہم اگر اپنے آپ اسے سزا دینے کا سوچ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ روم کے مستقبل میرے اندازوں سے کہیں زیادہ تاریک ہے۔ تم کلوڈیس کو بے گناہ سمجھتے ہو؟ عالیجہ میں اس کلوڈیس کو بے گناہ ثابت کرنے نہیں آیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اگر آپ کے مشیر اسے سزا دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو انہیں میرے احساسات کی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ حضرات ایک بہادر اور شریف آدمی پر غصہ نکالنے کے بجائے روم کے مستقبل کی فکر کریں تو ہرکلیہ کے میدان کی طرح یہاں بھی میرا مذاق نہ اڑایا جائے تو میں ایک تجویز پیش کر سکتا ہوں۔ حاضرین دم بخود ہو کر عاصم کی طرف دیکھنے لگے اور کیسر نے قدرے بےتاب سا ہو کر کہا تم خاموش کیوں ہو گئے؟ عاصم نے کہا روم کے امن کی ضرورت ہے اور خاقان سے مایوس ہو جانے کے بعد اب آپ کے لیے ایرانیوں کی طرف جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کیسر نے ازردہ ہو کر کہا ہم برسوں سے ایرانیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن وہ صلح اور دامن کے الفاظ تک سننے کے لیے تیار نہیں۔ 2 سال قبل ہم نے صلح کی تاریخ
شرائط معلوم کرنے کے لیے ایرانی سپہ سالار کے پاس 3 آدمی بھیجے تھے، لیکن انہیں باسفورس کے پار پہنچانے والی کشتی کا صرف ایک ملا ایرانیوں کے تیروں سے بچ کر یہاں تک پہنچا تھا۔ اس نے ہمیں یہ اطلاع دی تھی کہ ایرانیوں نے ہمارے ایلچیوں کے ساتھ کوئی بات کرنے کی بجائے ان کے سر قلم کر دیے تھے۔ اس سے قبل ایک ایلچی سپہ سالار کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن مسالت کی گفتگو کے لیے ایرانی سپہ سالار کی پہلی شرط یہ تھی کہ ہم اس کے لیے قسطنطنیہ کے دروازے کھول دیں۔ عاصم نے کہا، میں آپ کو یہ یقین نہیں دلا سکتا کہ صلح کے لیے ایرانیوں کی نئی شرائط آپ کے نزدیک کس حد تک قابل قبول ہوں گی، لیکن میں ان کے سپہ سالار کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ایرانی سپاہی مجھے اپنے سپہ سالار کے سامنے پیش کرنے کے بجائے میرا سر قلم نہیں کر دیں گے۔ اگر سین ابھی تک ایرانی فوج کا سپہ سالار ہے تو وہ میری بات ضرور سنے گا، اور کبھی وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتا تھا۔ کیسر نے کہا، سین کو کبھی ہم بھی اپنا دوست سمجھتے تھے، اور جب ہم نے اسے قید سے رہا کیا تو وہ ہمیں یہ امید تھی کہ وہ کسرا کو مسالت پر آمادہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا، لیکن یہ خود فریبی تھی۔ اب وہ روم کی دشمنی اپنے بادشاہ سے ایک قدم آگے ہے۔ عاصم نے کہا، یہ باتیں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ سین نے کسرا کو صلح پر آمادہ کرنے کی کتنی کوشش کی ہے، لیکن اس وقت کسرا کو یہ یقین تھا کہ وہ شام اور مصر فتح کرنے کے بعد کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر قسطنطنیہ فتح کرے گا، اس لیے سین کی پیش نہ گئی۔ لیکن برسوں کے ناکام کوشش کے بعد کسرا کے خیالات میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ حاضرین پر امید ہو کر عاصم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیسر نے کہا، اگر ایرانیوں کے لیے قسطنطنیہ کے دروازے کھول دینے کا علاوہ تمہارے ذہن میں مسالت کا کوئی تجویز ہے تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ جناب، ایران اور روم کی مسالت کے لیے تجاویز سوچنا کسرا اور قیصر کا کام ہے۔ اگر آپ مصالحانہ گفتگو کے لیے تیار ہیں تو میں سین کی مدد سے کسرا کے دروازے پر دستک دینے کا ذمہ لیتا ہوں، اور کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ سین کس حد تک میری باتوں سے قائل ہوتا ہے۔ اگر میں اسے مسالت کی بات چیت پر آمادہ کر لوں تو وہ کہاں تک ایران کے حکمران پر اثر انداز ہو سکے گا۔ اگر سین نے آپ کو کوئی حوصلہ افزا جواب دیا تو میں واپس آ کر آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ اگر میں واپس نہ آ سکا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے اپنی مہم میں کامیابی نہیں ہوئی۔ پہلے مرحلے میں میری کامیابی کا مطلب یہ ہوگا کہ سین آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے تیار ہو۔ سر دست میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سین کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ آپ کی گفت و شنید سے کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو خاقان کی طرح دھوکہ نہیں دے گا۔ کیسر نے کہا، تم یہ پسند کرو گے کہ ہم براہ راست سین کے ساتھ ملاقات کریں؟ عالی جا، اگر سین نے آپ کو ملاقات کی دعوت دی تو میں اسے ایک نیک شگون خیال کروں گا۔ تم سین کو قسطنطنیہ آنے پر آمادہ کر سکو گے؟ نہیں، میں آپ کو یہ امید نہیں دلا سکتا۔ میری مایوسی کی وجہ یہ نہیں کہ سین مغرور یا خود پسند ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سین یہاں آنا پسند کرے تو بھی ایرانی فوج کے ایک ادنا سپاہی سے لے کر کسرا تک اسے ملامت کریں گے۔ آپ کو یہ تلخ حقیقت نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ ایرانی فتوحات کے نشے سے سرشار ہیں، اور اگر وہ جنگ کی طوالت سے تنگ آ کر مسالت پر آمادہ ہو گئے تو بھی وہ آپ کے ساتھ صرف فاتح کی حیثیت سے ہم کلام ہونا پسند کریں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ صلح کے لیے کسرا کی شرائط انتہائی توہین امیز ہوں گی، لیکن اگر آپ صلح اور امن کو اپنی موت و حیات کا مسئلہ سمجھتے ہیں، اور اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بازنطینی سلطنت تباہی کے آخری کنارے پہنچ چکی ہے اور آپ کے لیے مغرور اور بے رحم دشمن کے سامنے گر کر صلح کی بھیک مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ کسی دن قسطنطنیہ بھی انطاکیہ اور یروشلم کی تباہی کی داستان دہرائی جائے تو آپ کو یہ تلخ گھونٹ پینا پڑے گا۔ عام حالات میں ایسی تقریر سن کر ایک ادنا رومی بھی عاصم کی بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن سامعین کی بے بسی اور بے چارگی کا یہ عالم تھا کہ وہ اس اجتماع میں اس کی آمد کو غیبی امداد سمجھ رہے تھے۔ کیسر کچھ دیر اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں یقین ہے کہ اگر سین ہمارے ساتھ ملاقات پہ رضامند ہو گیا تو ہمیں اس کے پاس جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا؟ عالی جان، میں سین کے خیالات معلوم کیے بغیر آپ کو کوئی اطمینان نہیں دلا سکتا۔ کیسر نے کلوڈیس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کلوڈیس، ہمیں یقین ہے کہ تمہارے متعلق اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تھی تو وہ دور ہو چکی ہے، اور ہمارے سینٹ کے جن ارکان نے تمہارے خلاف غم و غصہ کا اظہار کیا ہے اب وہ تمہاری جرات اور وفاداری کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام نہیں لیں گے، لیکن ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم نے ہمارے حصے کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیا تھا۔ تم نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اپنی رایا کو تباہی سے بچانے کے لیے ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھے۔ اگر خاقان ہرکلیہ آنے پر آمادہ نہ ہوتا اور تم اس کے کیمپ میں جانے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتے، بہرحال ہم تمہارے شکر گزار ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ تمہیں بڑی سے بڑی ذمہ داری کا اہل سمجھا جائے گا۔
سامعین کی زبانیں گنگ ہو چکی تھی. کلوڈیس تشکر کے آنسوں سے کیسر کی طرف دیکھ رہا تھا. ہرکل آسم کی طرف متوجہ ہوا. تم نے ایک مرتبہ ہماری جان بچائی ہے اور ہم تمہاری نیک نیتی پر شبہ نہیں کر سکتے. تاہم کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے ہمیں مزید صلاح اور مشورے کی ضرورت ہے. ہم 2 یا 3 دن کے اندر تمہیں کوئی تسلی بخش جواب دے سکیں گے، لیکن آج سے تم کلوڈیس کی بجائے ہمارے مہمان ہو. اب یہ مجلس برخاست کی جاتی ہے. بادشاہ یہ کہہ کر اٹھ گیا. اور آج کی قسط کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.